ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں امریکہ کے ایک تاریخی شہر جس کو اوکاقوان کہا جاتا ہے۔ یہ واشنگٹن ڈی سی جو امریکی دارالحکومت ہے اس کے بہت قریب ہے اور اس کی جس طرح ایک بہت پرانی تاریخ ہے، اسی طرح پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کی بھی ایک تاریخ ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ کیا ہے، کون کون سے ادوار میں تعلقات بہتر ہوئے، کس میں بہترین ہوئے اور کس میں یہ تعلقات ذرا خراب ہو گئے۔ اب بھی اگر میں بات کروں تو پاک امریکہ تعلقات بہترین سمت میں جاتے دکھائی دیتے ہیں اور اس بارے میں پوری دنیا میں چہم گوئیاں ہو رہی کہ آخر امریکہ اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات استوار کیوں کرنا چاہتا ہے، امریکہ کا پاکستان کی طرف جو جھکاؤ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روایتی بھارت جو ہے اس کی طرف امریکہ کا جھکاؤ تھوڑا کم دکھائی دے رہا ہے اور اب امریکہ کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ سب سے زیادہ کھٹک رہے ہیں بھارت کو۔ اچھا، پاک امریکہ تعلقات پہ میری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی، اب ذرا ملاحظہ کیجیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہو۔ پاکستان کے قیام کے بعد نئی ریاست کو معاشی اور دفاعی مسائل کا سامنا تھا۔ وسائل کی کمی نے پاکستان کو ایک طاقتور اتحادی کی تلاش پر مجبور کیا۔ امریکہ جو اس وقت سرد جنگ کے آغاز پر سوویت یونین کے مقابل کھڑا تھا، اس نے پاکستان کو اپنے کیمپ میں شامل کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ تاہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ اگر دونوں ممالک کے تعلقات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے تو یہ کہانی زیادہ تر واشنگٹن کی ضرورتوں اور اسلام آباد کی مجبوریوں پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور سوویت یونین کی بجائے واشنگٹن کو اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز بنایا۔ یہ فیصلہ دراصل پاکستان کی سفارتی سمت کا تعین تھا جس نے آنے والی دہائیوں کے تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد پاکستان نے 1954 میں سیٹو اور 1955 میں سینٹو جیسے فوجی معاہدوں میں شمولیت اختیار کی اور یوں پاکستان امریکی کیمپ کا اہم اتحادی بن گیا۔ سیٹو یعنی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ ایک سرد جنگ کے دور کی اجتماعی دفاعی تنظیم تھی۔ 1961 میں صدر ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا تو امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے غیر معمولی پروٹوکول دیا جس سے پاک امریکہ تعلقات عروج پر پہنچے، مگر یہ عروج زیادہ دیر پاس ثابت نہ ہو سکا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد امریکہ نے پاکستان پر فوجی امداد کی پابندیاں لگا دیں اور یوں وہ دروازے جو کھلے تھے بند ہونے لگے۔ اس کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں جوہری پروگرام کی وجہ سے کھچاؤ بڑھا۔ اس دور میں پاکستان نے امریکہ سے کچھ فاصلہ اختیار کیا، چین اور سوویت یونین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ 1971 کی جنگ کے موقع پر امریکہ نے پاکستان کی عملی مدد نہیں کی جس سے تعلقات مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے نے خطے کی سیاست ہی بدل دی۔ امریکہ کو سوویت توسیع پسندی روکنے کے لیے پاکستان کی اشد ضرورت تھی اور یوں جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی بن گیا۔ یہ دور بظاہر پاک امریکہ تعلقات کے عروج کا دور تھا۔ 1989 میں سوویت انخلاء کے بعد امریکہ نے خطے سے اپنی دلچسپی کم کر دی۔ پاکستان کے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یوں پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے لیے کم اہمیت اختیار کر گیا۔ 11 ستمبر 2001 یعنی 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں ایک بار پھر فرنٹ لائن اتحادی بنا۔ تاہم اس دور میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پیچیدہ رہے۔ امریکہ بار بار ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا، پھر ایبٹ آباد آپریشن، سلالہ چیک پوسٹ پر نیٹو کا حملہ اور امریکی دباؤ نے تعلقات کو انتہائی خراب کر دیا اور امریکہ نے افغانستان میں بھارت کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 2002 میں شروع ہونے والا دوستانہ تعلقات کا تیسرا باب 2010 میں ہچکیاں لینے لگا۔ بات اگلے 7 برسوں میں بڑھتے بڑھتے 2017 میں اس نہج تک پہنچ گئی کہ ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان پر عسکری امداد کے دروازے بند کر دیے۔ تاہم 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے موقع پر پاکستان کو ایک بار پھر کلیدی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد تعلقات میں اتار چڑھاؤ جاری رہا۔ اب 2025 میں بھارت کو جنگی اور سفارتی محاذ پر دھول چٹانے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت ایک نئے افق پر ہیں۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان بڑھتی معاشی کشیدگی اور صدر ٹرمپ کی افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی خواہش، پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ اور مشرق وسطی میں پاکستان کا بڑھتا اثر و رسوخ ایک سنہری موقع ہے۔
जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि पाक अमरीका ताल्लुकात कब कब उतार चढ़ाव का शिकार रहे, और अभी जो ताल्लुकात हैं, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो पाकिस्तान अमरीका के बड़े आइडियल ताल्लुकात बनते दिखाई देते हैं, क्योंकि एक साल में हमने देखा कि बैक टू बैक 2 मीटिंग्स पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अभी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के 80th सेशन से खिताब किया, खुलकर इजहार ख्याल किया। फिर पाकिस्तान का किरदार जो कि फ़लस्तीन के हवाले से फैसला लिया गया, उन 8 ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी फ्रंट पे पोजीशन होगी, पाकिस्तान उसमें अहम किरदार अदा करेगा। खित्ते में जो हमारी जोग्राफियाई हैसियत है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चाइना हमारा पड़ोसी भी है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। ईरान हमारे पड़ोस में हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो वॉर की गई थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ी कुर्बानियाँ थी। हमारी लाख से ज़्यादा शहादतें हैं, लाख से ज़्यादा हमने जानों के नजराने पेश किए हैं, इससे भी अमेरिका इनकार नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, भारत जो हमारा रिवायती हरीफ है, हमारा दुश्मन भी है, हमारा हमसाया भी है। अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि हम अपने दोस्तों तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी, अपने नेबर, अपने हमसाये को तब्दील नहीं कर सकते, और ना ही हम उसकी सोच को तब्दील कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो जंग हुई थी, भारत की तरफ से एडवेंचर किया गया था, बड़े बड़े दावे कि जी हमारा जो मुल्क है वो बड़ा देश है, हमारा दिफाई बजट बहुत ज़्यादा है, हमारी सेना की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारे पास राफेल जैसे जदीद तैयारे हैं। लेकिन हमने उनके गुरूर को मिनटों में खाक में मिला दिया कि जब हमने उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में हमारा वकार बुलंद हुआ। वो भारत जिसने बड़ी साजिश की थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई टेररिस्ट स्टेट है, कोई दहशतगर्द रियासत है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब वो वक्त आ गया है कि भारत को तन्हाई का सामना है, भारत तन्हाई का शिकार होता दिखाई दे रहा है, और सफारती सतह पे पाकिस्तान ने कामयाबियां जो हैं वो समेटी हैं। ना सिर्फ हमने जंग के मैदान में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, बल्कि सफारती सतह पे हमने बहुत ज़्यादा कामयाबियां समेटी हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, जो झुकाव इसकी और वजह क्या हो सकती है, इस बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद मेरे साथ मेहमान मौजूद होंगे, नामवर सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और काफ़ी अरसे से वो अमेरिका में मुकीम है, वो पाकिस्तान की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं, और अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या वजूहात हैं कि ये जो ताल्लुकात है मज़ीद बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं।